بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑ کر آئے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہتے اور کچھ وقت وہاں گزار کر واپس آ جاتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پلتے بڑھتے اس عمر تک پہنچ گئے کہ جس میں آپ علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، تو ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ اس ارجمند نے حکم الہی پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کمال رضا اور رغبت سے اظہار اطاعت کرتے ہوئے عرض کی کہ اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے فرزند پر بہت شفقت کرتے ہیں اور ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ شیطان کا وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ بتانا ہی اس کی بھول اور جہالت تھی کہ جب حضرت حاجرہ کو یہ بتا دیا کہ یہ حکم خداوندی ہے، تو خدا کے اس محب اور محبوب گھرانے پر پھر وسوسہ کیسے اثر انداز ہو سکتا تھا، جس نے حکم خداوندی پر ایک ویران بیابان کے ہولناک ماحول میں رہنا خوش دلی سے قبول کر لیا تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر انہیں اللہ کا حکم ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے۔ یہاں سے نامراد ہو کر ذلیل ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، مجھے بسر و چشم یہ حکم قبول ہے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا کہ اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا،
خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام اور نامراد ہی لوٹا۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنانا اور ان کا ذبح ہونے پر رضامندی کا اظہار کرنا شیطان کی اس حرکت کے بعد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی کہ اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹائیں، پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی، اور وہ رکت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی کہ ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت اور فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کرو۔ یہ واقعہ مینا میں واقع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال، وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش فرما دی تھیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس فرزند کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا، جسے اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، جو گھر کا اجالا، گود کا پالا اور آنکھوں کا نور اور سب سے سخت آزمائش تھی۔ اس عظیم قربانی کے مناظر تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک فرزند کی نعمت عطا ہوئی، اور جب بڑی خوشیوں سے ملا ہوا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا اور قوت بازو بن کر باپ کا ظہری سہارا بننے کے قابل ہوا، تو باپ کو خواب میں یہ حکم ملتا ہے کہ رضائے الہی کے لیے اپنے اس لخت جگر کے گلے پر چھری پھیر کر قربانی پیش کرے۔ ایک عمر رسیدہ باپ کے لیے اکلوتا فرزند قربان کر دینے کے حکم پر عمل کس قدر غم انگیز اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آج کے دور میں لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی جگہ کوئی عام شخص ہوتا تو وہ اس حکم کی ہزاروں تعویلیں نکال کر عمل سے بچنے کی کوشش کرتا، جس طرح کہ آج ہماری مسلمانوں کی صورتحال ہے۔
اللہ رسول کے قرآن اور حدیث کے واضح حکم ہمارے سامنے موجود ہوتے ہوئے عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم قرآن پاک کے ان احکام پر یا حدیث پاک کے احکام کی تعویلیں نکالتے ہیں کہ کسی طرح سے ان احکام سے بچ جائیں، لیکن وہ اللہ کے خلیل خدا کے گہرے دوست کی شان ہی نرالی ہے کہ کوئی تعویل، تردد، کسی طرح کی کوئی بھی التجا، کوئی درخواست نہیں، اپنے بڑھاپے یا بچے کے بچپن کا عذر وغیرہ کچھ بھی نہیں، بلکہ آمنا و صدقنا، سنا اور مانا، سمعنا و اطعنا، سنا اطاعت کی کا بے مثل مظاہرہ فرمایا اور حکم الہی کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کا فرزند سے فرمانا کہ اے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ اس سے مقصود اپنے بیٹے کا امتحان لینا تھا کہ وہ آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ لیکن وہ فرزند بھی تو، بیٹا بھی تو خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا کہ جس نے بے مثال جذبہ اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا خوب جواب دیا۔ عرض کی کہ ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے تو آپ تسلی کے ساتھ وہ کر گزری ہیں۔ یوں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے والد بزرگوار جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین دلانا کہ آپ میری طرف سے مطمئن رہیں، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر ذبح کے لیے بیٹے کو منہ کے بل لٹانا اور بیٹے کا راضی خوشی لیٹ جانا اور باپ کی ہمت باندھنا، پھر باپ کا چھری تیز کرنا اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دینا، صبر و ہمت کا وہ غیر معمولی نمونہ ہے کہ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ باپ بیٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت تھی، اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر باپ کو کوسنا، برا بھلا کہنا، باپ کی نافرمانی کہنا کرنا، یہ ساری صورتحال آج کل ہم نوجوانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اب دیکھیں جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بچپن کے دور میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ ایک ایسی جگہ کے اوپر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑا کہ جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر کبھی کبھی جو ہے وہ کبھی کبھار ملنے جانا، اور پھر جب وہ بچہ بولنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا پھر اس کو کہنا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میرے رب کا حکم ہے۔ تو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خوشی خوشی اپنے باپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، تو ہمارے لیے اس بات میں یہ درس ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو پہچانیں، اور باپ کی شان میں کوئی بھی ایسا نازیبہ الفاظ نہ بولیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع، تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم آنے کھڑے ہونا ہے، ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، ہمارے اعمال کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ رب پہلے یہ دیکھے گا کہ اس کا باپ اس کے اوپر راضی ہے یا نہیں۔ اگر باپ کی رضا، ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ کی رضا شامل ہے، ماں باپ خوش ہیں، تو پھر تمہارے اعمال اور ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں۔ اور اگر ماں باپ راضی نہیں تو جتنی بھی عبادات ہیں اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کی اس عظیم مثال کو اور اس عظیم یادگار کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے فلسفہ قربانی کی طرف بھی توجہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں، باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے اس کو نبھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ جب رب کے حکم سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے رب نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، اور اللہ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے رک جائیں۔ اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس عظیم سنت کو ہر مسلمان جو ہے وہ سہ بحیثیت ادا کریں، اور لوگوں کی باتوں میں مت آئیں جو آج کل خاص کر کے قربانی کے موقع کے اوپر جن کو غریب بھی یاد آتے ہیں، مال کا ضائع ہونا بھی یاد آتا ہے، سارا سال جو ہے وہ ہر چیز ضائع کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کوئی غریب نظر آتا ہے۔ بس قربانی کے دنوں میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اور شعائر بنایا ہے اسلام کا، تو ان چیزوں کو منع کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں کہ لاکھوں جانور ضائع ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو پیسہ دے دیا جائے، کسی کی بیٹی کی جو ہے وہ شادی کر دی جائے۔ تو اللہ کے بندوں، یہ حکم جو ہے وہ سارا سال کدھر رہتا ہے؟ سارا سال غریب یاد نہیں آتے، غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، صرف جو عبادات ہیں اسلام کے جو شعائر ہیں ان کو روکنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا، تو کسی کی بات میں نہ آئیں۔ اللہ رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کے اوپر عمل کریں، اور پھر غریبوں کی بھی مدد کریں، سارا سال غریبوں کی مدد کریں۔ کیا جو مدد کرتے ہیں صرف ان کے پاس یہ قربانی کے ہی پیسے ہیں کہ ان سے مدد کریں گے؟ اللہ نے اور مال و دولت نہیں دی، سب کچھ رب تعالیٰ نے جب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کو خوشی خوشی زندہ کریں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمان